میرے بھائیو، یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہے اور 3 بجنے والے ہیں۔ میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دتا ہو تو بہتر ہے، لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا، تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا، اگر وہ جنازہ پڑھنے، اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے، اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں۔ تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے۔ کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے۔ اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ پھر ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے، بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا۔ تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو۔ اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے۔ گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیے، فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے۔ نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا، دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مصرف میں اس کو نہیں لگا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے سے بانٹ سکتے ہیں۔ کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے، انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے۔ اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے، افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت النبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین